الترغیب والترہیب میں سرکار مولائے کائنات سے مسلمانوں کے کچھ حقوق بیان کیے گئے. اس کو جلدی پڑھ رہا ہوں کوئی تبصرے کے بغیر. مولائے کائنات بیان کرتے ہیں کہ ایک مومن کے حقوق دوسرے مسلمان مومن پہ کتنے. نمبر 1، جب مسلمان غلطی کرے دوسرا مسلمان معاف کرے. ہائے ہائے، جی چاہتا ہے تشریح کریں لیکن نہیں کر سکتے. لیکن اتنا ایک جملے میں سن لے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر اپنا مسلمان غلطی کرے تو کتنی بار معاف کرے؟ کہا ایک دن میں 100 بار. ایک دن میں 100 بار. کہا حضور 100 بار ہم معاف کرے تو اللہ کتنا کرتا ہے؟ کہا اس کے یہاں تعداد نہیں ہے، تم جب غلطی کرتے تب معاف کرتے. اور تم کسی مسلمان کو معاف کرو تو اللہ تمہیں معاف کرے. تم کسی مسلمان کی عزت بچاؤ اللہ تمہاری عزت بچائے. تم کسی مسلمان کا عیب ڈھانپو اللہ تمہارے عیب ڈھانپے. یہاں تو ٹو میں لگے رہتے ہیں، نکال کر لاتے ہیں. وقت لوگوں کے پاس کتنا ہے، یہ ایسا کر رہا ہے وہ ویسا کر رہا ہے، اس کا اس سے چل رہا ہے، اس کا یہ حال ہے. تم لوگوں کی بے ستری کرو گے اللہ اتنا ذلیل کرے گا کہ پھر تمہاری عزت کا کوئی چانس نہیں رہے گا. لوگوں کو مصیبتوں میں دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. آقا فرماتے ہیں اگر کسی مسلمان کو تو نے مصیبت میں دیکھ کے خوش ہوا اللہ رحم کر کے اس کی مصیبت ختم کرے گا اور اس مصیبت میں اللہ تجھے مبتلا کر دے گا. تو پہلا حق مسلمان کی لغزش معاف کرو. نمبر 2، اگر وہ روئے اس کے رونے پہ ہنسو نہیں، اس کے رونے پہ رحم کرو. نمبر 3، اس کے عیب ڈھانپو. نمبر 4، اگر وہ معذرت کرے تو اس کے معذرت کو قبول کرو. نمبر 5، اس کی تکلیف دور کرو. نمبر 6، ہمیشہ اس کی خیر خواہی کرتے رہو، خیر خواہی کرو. حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے حضور کے ہاتھ پر 3 چیزوں کی بیعت کی، نماز، روزہ اور مسلمانوں کی خیر خواہی کرتے رہیں گے. یعنی ان کی بدخواہی نہیں کریں گے. اور آپ بیٹھ کر کے مسجدوں میں بھی غیبت کرتے ہیں الا ماشاءاللہ. فرمایا اس کی خیر خواہی کرتے رہو، ساتھ اس کی حفاظت کرو محبت سے. اور ایک حدیث یہ بھی ہے، حضرت مقدام ابن معدی کرب ارشاد فرماتے جس سے محبت کرو اظہار کر دو کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اس سے بھی محبت بڑھتی ہے. اور یہ بھی حدیث پاک میں حضرت ام دردہ فرماتی ہے کہ جس سے محبت کرو اس کے پیٹھ پیچھے دعا کرو. منہ پہ بہت بڑبڑ کرتے رہتے ہو، پیٹھ پیچھے تو بہت کچھ گالیاں دیتے ہو، پیٹھ پیچھے دعا کرو. فائدہ کیا ہے؟ آدمی جب اکیلے رہتا ہے تو خود ہی کے لیے خوب مانگتا رہتا ہے. آسان ام دردہ فرما رہی ہے، کہتی ہے کہ جب تم کسی کے لیے مسلمان کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرتے ہو تو اللہ ایک فرشتہ تم پر موکل کر دیتا ہے. تم اس کے لیے جو مانگتے ہو فرشتہ تمہارے لیے وہی مانگتا نظر آتا ہے. کہاں تیری گنہگار دعا، کہاں اس معصوم کی دعا. تم لوگوں کے لیے جو مانگو گے فرشتہ تمہارے لیے وہی دعا کرے گا. اس لیے جو مانگنا ہے مانگ. سیدہ کائنات مخدومہ فاطمہ الزہرا امام حسن کہتے اپنے لیے کبھی کچھ مانگا ہی نہیں. میں نے کہا امی آپ تو سب دوسروں کے لیے مانگتی، اپنے لیے کچھ نہیں مانگتی. فرمایا بیٹا پہلے پڑوس ہے پھر ہم ہے، پہلے پڑوس ہے پھر ہم، یہ حال ہے. تو فرمایا محبت سے اس کی حفاظت کرو، اس کے ذمے کی رعایت کرو، بیمار پڑے تو عیادت کرو، مر جائے تو جنازے پر حاضری دو. حدیث پاک ہے جب تم کسی مسلمان کے جنازے میں جاتے ہو تو اللہ تمہیں احد پہاڑ کے برابر ثواب دیتا ہے. جنازہ پڑھ کے آ جاؤ، اور اگر تدفین کے بعد آؤ تو اللہ اس سے ڈبل تمہیں ثواب عطا کرتا ہے. جنازے میں جاؤ، اس کی دعوت دے تو قبول کرو، ہدیہ دے تو قبول کرو، احسان کا بدلہ دے دیا کرو، نعمت کا شکریہ ادا کیا کرو. یعنی اس کا شکریہ بھی ادا کرو اگر آپ کو کوئی وہ احسان کرتا ہے. موقع پر اس کی امداد کرو، اس کے اہل و عیال کی حفاظت کرو، اس کی حاجت روائی کرو، اس کی درخواست تو کچھ لے کر آئے تو سنو، کسی سے سفارش کے لیے کہے تو سفارش کر دو. اس کو نا امید مت کیا کرو، ٹھیک ہے تو الحمدللہ کہو. اس کی کوئی چیز گم ہو جائے تمہیں مل جائے تو پہنچا دیا کرو. اس کے سلام کا جواب دیا کرو، نرمی اور خوش خلقی سے پیش آیا کرو. اور فرمایا اس سے اچھی گفتگو کرو، اس کے ساتھ احسان کرو. اور اگر وہ آپ کے بھروسے پہ کوئی قسم کھا بیٹھے اس کی قسم کو پورا کرو. اس پر اگر کوئی ظلم کرے فوراً اس تک پہنچ کر کے اس کو ظلم سے بچا لو. پھر فرمایا اس کے ساتھ محبت کرو، دشمنی مت کرو، اس کو ذلیل اور رسوا مت کرو. اور فرمایا جو بات اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرو. اب کہیں گے ہم تو یہ سب کریں گے لیکن وہ، میں نے کہا وہ چھوڑ دو. اب آخری عرض کر دوں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرے اللہ نے مجھے اخلاق سکھائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اختتام
کچھ یاد رہے نہ رہے اس کو یاد کر لیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں, حدیث پاک کا مفہوم ہے, میرے اللہ نے مجھے اخلاق سکھائے. کیا اخلاق سکھائے؟ نمبر 1, جو تجھے توڑے تو اس کو جوڑ. جو تجھے توڑے اس کو جوڑ. ان کا کام وہ کریں, آپ کا کام آپ کریں. نفرت کرنے والے نفرت کریں, آپ محبت کریں. کیا؟ نمبر 1, مسلمانوں سے محبت کرو. جو تجھے توڑے تو اس کو جوڑ. جو تجھ سے دور بھاگے تو اس کے قریب جا. جو تجھے محروم کرے تو اس کو عطا کر کے دیکھو, پھر کہنا کہ حضور کے فرمان کی برکتیں کیا ہیں. لیکن ایک بات یہ کہہ دوں, یہ ساری محبتیں کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بات یاد رکھنا, یہ سارے اخلاق, محبتیں, رشتے اسی کے لیے ہیں جو آمینہ کے لال سے رشتہ جوڑے ہوئے ہیں. ہاں, ورنہ اگر کوئی جان ایمان مصطفیٰ جان رحمت سے رشتہ توڑ لیتا ہے تو پھر کتنا بھی قریبی ہو, اپنا مسلک و مذہب یہ ہے, دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں کی کیا مروت کیجئے, غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب, اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. چرچا انہی کا صبح و شام, جانے کافر پر قیامت کیجئے. کیونکہ محبت اسی سے ہے جو جان ایمان سے محبت کرتا ہے. جسے جان ایمان کے نام سن کر کے بخار آتا ہے تو پھر ہمیں اس سے کیا مطلب. ہمارا تو مسلک ہے انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد, میں دنیا سے مسلمان گیا.